السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ نماز جنازہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں نماز جنازہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، جو عام حالات میں ہمارے معاشرہ کے اندر لوگوں کے ساتھ جنازہ کی نماز میں پیش آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے والدین کا جنازہ ہوتا ہے، ان کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں اس ایک ویڈیو میں آپ کو جنازہ کی اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ جنازہ کیسے پڑھیں گے، جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس طرح اگر نماز جنازہ کے اندر جوتوں کے ساتھ نماز ادا کر دی تو نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس طرح اگر زمین پاک نہیں تھی یا جوتے پاک نہیں تھے تو نماز جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایک تکبیر نہیں کہی یا دوسری تکبیر بھول گئے، اس طرح نماز جنازہ کی نیت کیسے کریں، اس کے حوالے سے تمام جو سوالات ہیں ان تمام کے جوابات میں دوں گا۔ اور یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے، اس کا کوئی مختلف طریقہ ہے، کیا خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سامعین کرام، جملہ تمام مسائل کا جواب میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جان لیجئے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی، اگر پورے محلہ میں کسی ایک نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر اس ایک محلہ میں سے کسی ایک نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے محلہ دار گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، اگر ایک شخص بھی جنازہ میں حاضر ہے تو جنازہ ہو جائے گا، اور نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھنے پر قادر ہو، بالغ ہو اور عاقل یعنی عقل مند ہو۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرائط ہوتی ہیں، نمبر ایک مصلی کے متعلق، دوسری میت کے متعلق۔ مصلی کے لحاظ سے تو وہی شرائط ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ یا حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، یعنی مصلی کا بھی پاک ہونا اور مصلی کی جگہ جو زمین ہے اس کا بھی پاک ہونا اور کپڑوں کا بھی پاک ہونا، یہ ضروری ہے، پہلی شرائط ہیں۔ اور اس کے علاوہ قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور نیت بھی، اس میں وقت اور نیت شرط نہیں، تکبیر تحریمہ رکن ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر جوتا اتار لیتے ہیں، جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے نماز جنازہ پڑھی ہے تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تب آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی نجاست لگی ہے بقدر کپڑے کے، جیسا کہ ایک درہم کی مقدار جوتے پر نجاست لگی تھی یا زمین پر اتنی نجاست لگی تھی، تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ جوتے کے اوپر کھڑے ہیں، آپ نے جوتے سے پاؤں کو نکال لیا اور جوتے کے اوپر رکھ دیے، تو پھر آپ کی جو جوتے کی اوپر والی جگہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے جوتے کی اوپر والی جو سطح ہے وہ پاک ہے اور زمین بھی نیچے ناپاک ہو، تو پھر آپ اپنا پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ دیں، چاہے پھر زمین پاک ہو یا ناپاک ہو، زمین جوتے کا نچلا حصہ پاک ہو یا ناپاک ہو، آپ کی اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ جوتے کے اوپر جہاں آپ نے پاؤں رکھے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے، ان کے جنازے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جو بندے بھی خودکشی کرتے ہیں یعنی خود مر جاتے ہیں، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، ضروری پڑھنا ہوتا ہے، مگر علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اس کے جنازے میں جو معتبر علماء کرام ہیں وہ شرکت نہ کریں، کیونکہ خودکشی کرنا یعنی خود کو موت کے گھاٹ اتارنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، کہ کیونکہ ہماری جان، ہمارے جسم کی ہر اعضاء اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح دنیا میں بندوں کی امانت کا خیال رکھا جاتا ہے، بندوں کی امانت میں اگر بندہ خیانت کرے تو وہ بندہ خیانت دار کہلائے گا، ایماندار نہیں کہلائے گا بلکہ خائن کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی امانت یعنی ہمارا روح، ہماری جان بلکہ ہمارے جسم کا تمام اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نے اللہ کی امانت کا خیال رکھنا ہے۔ تو جو بندہ اس امانت میں خیانت کرے گا تو اس کو دنیا میں عبرت دکھانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو علاقہ کے جو معتبر علماء کرام ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، وہ اس میں شرکت نہ کریں، کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہونا چاہیے کہ خودکشی کی موت جو ہوتی ہے وہ حرام ہے، کہ ہمارے جنازے پر علماء بھی نہیں آئے، اسی لیے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں گے اس حوالہ سے، کیونکہ آنے والے مستقبل میں لوگ خودکشی کو بلکہ خودکشی کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، ان کے ذہن میں یہ آنا چاہیے یہ ایک قبیح فعل ہے اور اس کا اتنا زیادہ گناہ ہے کہ ہمارے جنازے میں نیک لوگ بھی شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ جنازے میں شرکت نہیں کریں گے تو یہ علاقہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کی طرف راغب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کی اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو وہ جنازہ کس طرح ادا کرے؟ سامعین کرام، واضح رہے کہ نماز جنازہ کے ارکان یعنی فرض جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 تکبیرات کہنا اور قیام کرنا یہ نماز جنازہ کے فرائض میں آتے ہیں، جبکہ ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا یہ مسنون ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ جنازہ کی دعا کے وقت اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر اس طرح بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ پڑھ سکے اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اس طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جنازہ کے حوالے سے تمام مسائل کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔